حویلی کے صحن میں لگے پرانے برگد کے درخت کے نیچے شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی کھچاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ 28 سالہ ارحم، جو شہر کے بڑے اسپتال میں ایک معروف اور بے حد سنجیدہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اپنے تایا جان کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح باوقار اور متانت سے بھرا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں صاف ناگواری تیر رہی تھی۔ "تایا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اور کام کو لے کر کتنا بااصول ہوں"، ارحم نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، تاکہ بات باہر نہ جائے۔ "مناہل ابھی صرف 18 سال کی ہے۔ وہ نادان، غیر ذمہ دار اور ضدی لڑکی ہے۔ اسے زندگی کی سنجیدگی کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ میرے اور اس کے رشتے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے مزاج اور عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے"۔ تایا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو روکا اور ارحم کی گہری نظر سے دیکھا۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا، بالکل حویلی کے پرانے اصولوں کی طرح۔ "میں تمہارے جواب سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ارحم۔ یہ اس گھر کے بڑوں کا فیصلہ ہے، اور مناہل کی مرحوم ماں سے کیا گیا میرا وعدہ ہے۔ وہ ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، اور میں اسے کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اسی جمعرات کو تم دونوں کا نکاح ہے، اور مجھے اس پر مزید کوئی وضاحت نہیں چاہیے"۔ ارحم جانتا تھا کہ تایا جان کے حکم سے انحراف کا مطلب پورے خاندان کی ناراضگی تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے جذبات کو ضبط کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ ایک شرارتی بچی کی طرح دیکھا ہے، وہ اس کی شریک حیات بننے جا رہی ہے۔ دوسری طرف حویلی کے بالائی حصے میں واقع کمرے کا منظر بالکل الگ تھا۔ مناہل بستر پر الٹی پڑی رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ ہوسٹ، وہ ایک بے حد نٹکھٹ، چلبلی اور آوارہ مزاج لڑکی تھی، جسے گھر کے ہر کونے میں ہنسنا، شور مچانا اور اپنے شوق پورے کرنا پسند تھا، خاص طور پر آرٹ اور پینٹنگ، جس میں وہ گھنٹوں مگن رہتی تھی۔ "چچی جان، آپ ابو کو منع کیوں نہیں کرتی"؟ مناہل نے روتے ہوئے اپنی چچی کا ہاتھ تھاما۔ "اور وہ ارحم بھائی، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب، اتنے خڑوس، مغرور اور خستہ مزاج ہیں۔ دن بھر مریضوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر بات پر صفائی اور اصولوں کا طعنہ دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیسے رہوں گی؟ وہ تو مجھے سانس بھی نہیں لینے دیں گے"۔ اس کی چچی نے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے پیار سے کہا، "پاگل نہ بنو مناہل۔ ارحم جتنا باہر سے سخت اور خاموش لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی ہمدرد اور ذمہ دار ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا"۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کا دن آ گیا۔ تمام رسمیں نبھائی گئیں، لیکن اس کے پورے ہنگامے میں دو دل ایسے تھے جو بالکل تنہا اور غیر مطمئن تھے۔ شادی کے بعد جب ارحم تھکن سے چور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کے منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ مناہل دلہن کے روپ میں بستر پر بیٹھی ہوگی، شاید ڈری اور سہمی ہوئی ہوگی، لیکن مناہل نے اس کی تمام توقعات پر پانی پھیر دیا۔ اس نے اپنے کمرے اور جیولری اتار کر یوں ہی قالین پر پھینک دی تھی۔ وہ خود ایک سادہ سا سوٹ میں بستر کے بالکل ایک کنارے پر چادر کا کوڑا بنا کر سو چکی تھی۔ ارحم نے جب قریب جا کر دیکھا تو اس کے بکھرے ہوئے رنگ، پینٹنگ کے برشز اور کینوس بھی ایک طرف بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے۔ ارحم نے اپنے گھٹنے ٹیک کر قالین پر پڑے قیمتی زیورات اور پینٹنگ کا سامان سمیٹا۔ اس کے دل میں ایک طرف مناہل کی اس بے فکری پر شدید غصہ آ رہا تھا، تو دوسری طرف ایک بے بسی کا احساس تھا کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو ابھی تک بچوں کی طرح رویہ رکھتی ہے، وہ ایک مضبوط رشتہ کیسے قائم کر پائے گی۔ اس نے شانے جھٹکے، کوٹ اتارا اور